الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العلي العظيم۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کے ثواب کو جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا اور جن مرحومین کے لیے ابھی فاتحہ خوانی کی گئی ہے، مخصوصاً الحاج سید سجاد علی عرف چندہ صاحب اور ان کی زوجہ اور مرحومہ لطیف النساء کی ارواح کو ایصال ہونے کے لیے، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، جوار اہل بیت میں ان سب کو جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قرآن کریم سورہ کہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ جب ہم عربی جملات کو سنتے ہیں تو پورے جملے کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو معنی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے جائیں گے تو کچھ حد تک معنی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ مجلس اعضاء ایک خادم قوم کی ایصال ثواب کے لیے ہے۔ جیسے ہی آپ نے مجلس کی ابتدا سے سنا ناظم محترم ناطق علی پوری صاحب سے کہ جیسے انہوں نے بتایا 1978 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے اس دنیا میں آنے سے 4-5 سال پہلے۔ تو ان کا نام ہم نے سنا ہے، البتہ ان کے جو نتائج ہیں، جو ان کے ہاتھوں کے محنت سے پلے ہوئے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر باپ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، ان کی اولاد کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج وطن کی ایک بہت ہی جو ہے تاثیر گزار شخصیتوں میں سے ان کی اولاد ہے، ان کی نسل ہے۔ اللہ رب العزت یہ توفیق ان کے نسل میں انشاءاللہ کہ قیامت تک باقی رکھے انشاءاللہ یہ خدمت کی۔ تو پتہ نہیں حسن اتفاق تھا یا کیا تھا، ہم نے بھی یہی سوچا کہ خدمت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو خدمت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ایک آیت کو ہم نے انتخاب کیا، اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے اور خدمت تک ہم انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے۔ شروعات میں ایک گفتگو ہے۔ المال معنی معلوم ہے، مال یعنی مال، ویلتھ، پیسہ، دولت۔ والبنون، بنون ہمارے یہاں ابھی کہتے ہیں جو ہے جناب صفدر حسین ابن سجاد علی، ابن جو ہے اگر اس کو ہم جمع بنائیں گے، پلورل بنائیں گے ورڈ کو، تو بنے گا بنون، سنس، ٹھیک۔ تو بنون یعنی اولاد۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت یعنی بیوٹی، حیات یعنی لائف، دنیا یعنی دنیا۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ تو جو زینت ہوتی ہے وہ جب ہم اللہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، دو کام ایسے ہیں جو کام اللہ نے ہم کو بلایا ہے۔ ایک حج کے لیے، اللہ نے حج کو بلا کر کہا کہ سارے دنیا کی جتنی تمہاری خوبصورتیاں ہیں سب کو سائیڈ میں رکھو، ایک سفید کپڑا پہن کے میرے پاس آؤ۔ اب یہاں پر میرا کپڑا تیرا کپڑا، میرا سوٹ تیرا سوٹ، میرا نہیں رہے، ایک لباس ایک کپڑے میں سب آئے میرے پاس ساری زینت کو چھوڑ کے، اور جب ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ تو ایک کپڑا، کفن پہن کے آؤ، سب سفید پہن کے آؤ۔
ٹھیک، تو ساری زینت دنیا میں رک جائے گی. مال اور دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، اب اس مال اور اولاد سے انسان نے کس طرح سے کام لیا یا ان کے لیے کیا کام کیا، یہ جو نیک کام باقی رہنے والے ہیں یہ اللہ کے پاس تمہارا ثواب باقی رہ جائے گا. مال چلا جائے گا، مال کس راستے میں خرچ ہوا وہ رک جائے گا. اولاد چلی جائے گی یا اولاد سے ہم چلے جائیں گے، ہم جدا ہو جائیں گے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا. شاید کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں تھا عورت کا، اس لیے وہ بہت گڑ گڑا کے رو رہی تھی. کوفے کے رہنے والی، پڑوسی گئے اس کو تسلی دیے لیکن اس کا رونا ختم نہیں ہوا. دوست گئے تسلی پیش کی، رونا ختم نہیں ہوا. یہ اطلاع امام علی علیہ السلام کو ملی کہ یا علی، یہ عورت اتنا رو رہی ہے کہ جو بھی اس کو جا کے سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے. تو امام نے فرمایا میرے ساتھ آپ چلیں، میں اس کو کچھ جملے کہوں گا انشاءاللہ کہ اس کا رونا رک جائے گا. جب امام علی اس کے گھر پہنچے، پردے کے اس طرف سے وہ عورت گفتگو کر رہی تھی، امام اس طرف بیٹھے ہوئے تھے. امام نے فرمایا اے محترمہ، ایسے تصور کرو جیسے تمہارے شوہر سفر پہ گئے ہوں. سفر پہ گئے ہوں. تو اس نے کہا یا علی، سفر پہ جو جاتا ہے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن میرا شوہر جو گیا ہے واپس آنے کی امید نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا اگر وہ نہیں آئے گا تم جاؤ گی نا وہاں پہ، اس کے آنے میں ڈاؤٹ ہے یا تم کو یقین ہی نہیں کہ وہ نہیں آئے گا، کنفرم ہے، لیکن تم نہیں جاؤ گی اس کی کیا گارنٹی ہے، تم تو جاؤ گی نا. تو ہم کیا کریں گے ملنے کے لیے؟ یا تو ہم وہاں جائیں گے یا ان کو یہاں بلائیں گے ملاقات کرنے کے لیے. اب جو مرحوم چلے گئے ہیں وہ تو آنے والے نہیں ہیں، ہم تو جائیں گے نا، ہم جائیں گے ملاقات کے لیے. تو جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ اللہ کے پاس ثواب اور بہترین امید، ان چیزوں کو ہم نے کیسے استعمال کیا. یہاں پر ایک صرف زینت کا معنی بیان کریں گے. زینت کا معنی بیان کرنے کے بعد باقیات الصالحات جو ہیں کیا چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز کی طرف ہم صرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. زینت کا معنی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو یوز کر کے انسان لطف لے، انسان جس چیز کو یوز کرنے میں، استعمال کرنے میں اس کو مزہ آئے، اس کو کہتے ہیں زینت. ایک معنی، فار ایگزامپل ایک آدمی اچھی گاڑی میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، اگر اس کی اون گاڑی بھی نہیں ہے تو اتر کے کہے گا کہ میں بینز میں بیٹھ کے آیا، میں فلاں گاڑی میں بیٹھ کے آیا. یا فلائٹ کا سفر کرتا ہے انسان تو کہتا ہے میں فلاں فلائٹ میں بیٹھ کے آیا، جبکہ اس کی فلائٹ نہیں ہے، وہ ایک ٹکٹ لے کے ٹیمپرری اس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس لیے کہ اس فلائٹ میں بیٹھنا اس کے لیے لطف ہے، یہ زینت ہے اس کے لیے، ہے نہیں. اسی طرح سے انسان جو چیز کھا کر ٹیسٹ لیتا ہے وہ اس کی زینت ہے، جو پہن کر ٹیسٹ لیتا ہے وہ زینت ہے. یا آج کل جو ہم گھروں کو سجا رہے ہیں یہ بھی زینت ہے، اس لیے کہ آدمی کو اسے مزہ آ رہا ہے، بول بول کر کے ادھر یہ لگاؤ، ادھر یہ لگاؤ، یہ لگاؤ، یہ لگاؤ. کیا کرتے ہیں، سفارش کرتے کرتے اتنی چیزیں گھروں میں جو ہے بڑا بنا لیتا ہے انسان، یہ اس کی زینت ہے. یہ ایک چیز ہے زینت. دوسری زینت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کنیکٹ کرنے کو اپنا پراؤڈ سمجھے، اپنا افتخار سمجھے. کنیکٹ کرنے کو اپنا افتخار سمجھتا ہے تو اس چیز کو کہتے ہیں زینت. اس لیے کہ جو چیز زینت نہیں ہوتی، جو چیز خوبصورت نہیں ہوتی، ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیز ہم بتانا چاہ رہے ہیں مطلب وہ ہمارے لیے زینت ہے، وہ ہمارے لیے بیوٹی ہے، وہ ہمارے لیے خوبصورت ہے. ٹھیک، تو کیا ہے جس سے ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں چلتے چلتے کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے. تو آدمی اس گھر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے فخر بتانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو خوشی ہو رہی ہے اس کو، کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے. یا باپ کھڑا ہوا ہے، بیٹا جا رہا ہے سامنے سے، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا میرا ہے، یہ پوتا میرا ہے. تو یہ بھی زینت ہے. یہ ساری زینتیں ہم کو کب پتہ چلیں گی؟ اس وقت پتہ چلتی ہیں کہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہے، اسلام کے قانون کے حساب سے ان گھر والوں کو زینت چھوڑ دینا چاہیے کچھ ٹائم کے لیے.
4-5 دن کے لیے زینت سے دور ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں یہ دستور فالو ہو رہا ہے, عمل ہو رہا ہے. خدا نہ کرے کسی کے گھر میں میت ہو جائے, سب سے پہلے کیا کرتے ہیں گھر والے, عورتیں لال کپڑے پیلے کپڑے نکال کے کالے اودے کپڑے پہن لیتے ہیں. تو لال کپڑے اور پیلے کپڑے زینت ہے. تو اب کہا کہ زینت چھوڑ دو, تو لال کپڑے پیلے کپڑے کیا کر دیے, چھوڑ دیے. اب اس ٹائم پہ بریانی, سویٹ, یہ چیزیں 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے کیا کر دیتے ہیں, ہم روک دیتے ہیں. یہ بھی کیا ہے, زینت ہے. یہ بھی زینت ہے. شادی منگنی یہ کام بھی ہم جب تک چہلم نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہیں کرتے, تو یہ بھی زینت ہے. ہر وہ چیز جو انسان, دیکھیں جب اسلام نے کہا کہ زینت چھوڑ دو, تو ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا. ہم نے لال پیلے کپڑے چھوڑ دیے, ہم نے اچھی غذا چھوڑ دی, ہم نے سویٹ چھوڑ دیا, ہم نے شادی منگنی چھوڑ دی ہم نے. تو یہ ہے کیا چیز, زینت. تو یہ کس کے لیے زینت ہے, یہ مرنے والے کے زینت کے لیے زینت ہے یا مرنے والے کے گھر والوں کے لیے, گھر والوں کے لیے. تو مرنے والے کے لیے کیا زینت ہے, مرنے والے کے لیے زینت یہ پورا خاندان تھا, پورا قبیلہ تھا جس کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. گھر والوں نے کھانا چھوڑ دیا, پہننا چھوڑ دیا, جشن چھوڑ دی, شادی چھوڑ دی. مرنے والے نے پورے خاندان کو چھوڑ دیا, مال کو چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا, دولت کو چھوڑ دیا اس نے. اب جو رہ گیا ہے اس کے پاس کیا, جو چیز رہ گئی ہے اس کے پاس باقیات الصالحات. اب نیک کام, اس کے نیک اعمال ہیں جو اس کے باقی رہ گئے ہیں. تو دیکھیں عزیزان محترم ناظرین کہ 2 چیزیں ہو گئی, ایک ٹیمپرری, ایک وقتیہ زینت ہے, ایک پرماننٹ زینت ہے ہماری. تو وقتیہ زینت کیا ہے, وقتیہ زینت بریانی, وقتیہ زینت لال پیلے کپڑے, وقتیہ زینت جشن شادی منگنی, یہ سب وقتیہ زینت. پرماننٹ اور دائمی زینت کون سی ہے, نیک کام. اس لیے کہ نیک کام دنیا میں بھی انسان کو عزت دیں گے, آخرت میں بھی عزت دیں گے. لیکن اگر یہ کام نہ کریں, ممکن ہے کہ آج کل جو عجیب و غریب طریقے کے ہیئر سٹائل نکلے ہوئے ہیں, عجیب غریب طریقے کے کپڑوں کے, پینٹ کو پھٹی ہوئی آگے سے پیچھے سے, سجدے میں جاتے ہیں تو جو ہے وہ آدھے کپڑے بدن سے ہٹ جاتے ہیں, یہ جو سب ڈیزائن آئے ہیں, لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہننے والے کے زینت ہو, لیکن دیکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. دیکھنے والے کیا کرتے ہیں, یہ کیا بال اس نے کاٹ لیے, یہ کیا کپڑے اس نے پہن لیے. خود کے لیے زینت ہے, دوسروں کے لیے زینت نہیں ہے. لیکن نیک کام خود کے لیے بھی زینت ہے, دوسروں کے لیے بھی زینت ہے. آپ نماز پڑھ کے نکلیں باہر تو آپ بھی اپنے آپ کو احساس کریں گے کہ میں نے اچھا کام کیا, الحمدللہ. جو بھی دیکھے گا سب کہیں گے اچھا بچہ ہے, فلاں کا بیٹا ہے, ان کے دادا نمازی تھے, ان کے نانا نمازی تھے. اگر خدا نہ کرے بے نمازی گھرانے سے آ گیا, الحمدللہ, چلو بھئی ایک بے نمازی گھرانے سے ایک نمازی بچہ نکل گیا. تو یہ زینت, جو نیک کاموں کی زینت ہے, وہ کرنے والے کے لیے بھی ہے, دیکھنے والے کے لیے بھی, دنیا میں بھی ہے, آخرت میں. یہ باقیات الصالحات ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے خیر عند ربک ثوابا, ریورڈ کے حساب سے, ثواب کے حساب سے اللہ کے نزدیک نیک کام جو ہے ثواب زیادہ ہے, اور امید بھی اسی پر رکھنا چاہیے, امید بھی اسی پر رکھنا چاہیے. دیکھیں جب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے زمینداری کرتے ہیں, کھیتی کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, تو جب آپ فصل لگاتے ہیں, چاول کی فصل لگانے والا چاول کے بوتے پر جو اس کا گھاس جو رہتا ہے اس پر امید نہیں رہتی, اس کے دانے پر امید رہتی ہے. اس لیے کہ دانے اصل چیز ہے جو اس کو محنت اس کی جو ہے رنگ لائے گی وہاں پہ. ورنہ گھاس ساری ہری بھری ہو, دانا نہ نکلے تو کسان کہے گا کہ میری کھیتی سال کی گئی. اگر کوئی جا کے کہے آگے ان کو جناب اتنی اچھی گھاس نکلی ہے, آپ کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں, گھاس آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ کس میں ہے, اس دانے میں ہے. تو ہم دنیاوی زندگی کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں یہ سارے گھاس جیسے ہیں, جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہ دانا ہے. وہ دانا اگر رہے گا تو اس پر ہم حساب کر سکتے, ورنہ گھاس پہ حساب نہیں کر سکتے, گھاس پہ حساب نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی انسان ایک زینت رکھے جو دنیا میں کام آئے, آخرت میں کام نہ آئے, تو اس کی زینت
وہ فیک زینت ہے، وہ لگ رہی ہے کہ زینت ہے لیکن زینت نہیں ہے. جیسے صدام جب زندگی کر رہا تھا لعنت اللہ علیہ، اس کے پاس پیلس تھا، کنگ تھا، وہ گورنمنٹ اس کے ہاتھ میں تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں دنیا میں ایسا کام کسی کو نصیب نہیں ہوا. لیکن جیسے اس کا انتقال ہوا یا جیسے اس کو پھانسی لگا دی گئی، جیسے وہ اس دنیا سے چلا گیا، آج بدنام ہے، جہنم میں بھی سزا میں ہے. کیا یہ زینت ریئل زینت تھی؟ نہیں. اس نے گھاس پر امید رکھ لی تھی، دانے پر نہیں. یہ جو حکومت ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ سارا گھاس ہے جو اللہ کہہ رہا ہے المال دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگے گا. لوگ فوٹو لیں گے وہاں سے، درمیان میں کھڑے ہو کے باغ کے فوٹو لے کے آئیں گے، کتنی خوبصورت فوٹو نکل گئی. لیکن کھیت والے کو معلوم ہے کہ کیا قیامت اس پر آئی ہوئی ہے، دانا نہ نکل کے. تو خوبصورتی جو ہماری اصل خوبصورتی ہے نتیجے پہ ہونا چاہیے. تو ہماری زندگی کا نچوڑ، ہماری زندگی کا نتیجہ وہ ہے نیک کام. اگر انسان ایک طرف ہو ایک طرف نہ ہو، جیسے ایک کوائن آپ لے لیں، ایک طرف جو کوائن کا سائیڈ ہوتا ہے، سکے کا سائیڈ ہوتا ہے، 1 روپیہ یا 5 روپے لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے، لیکن دوسری طرف پلین ہے. اب ایک کم عقل دکان والے کو بھی لے جا کے دیں گے تو نہیں لے گا وہ، اس لیے کہ دونوں سائیڈ ہونا چاہیے. دنیا میں بھی زینت ہونی چاہیے، آخرت میں بھی زینت ہونی چاہیے. اگر ایک سائیڈ کا ہو گیا تو نہیں ہوگا. اگر ہم ایک سائیڈ صرف دنیا کی زینت کو دیکھ لیں، آخرت کی زینت کو چھوڑ دیں، تو ایسے ہے جیسے کہ انسان، مثال سمجھیں کہ کسی طرح سے انسان دنیاوی زندگی میں زینت دیکھ کر آخرت کی زینت نہ ملے اس کو، اور ان چیزوں پر آدمی حساب کر لے، تو ایک بے نظم اس کا کام ہو جائے گا، بے نظم کام ہو جائے گا. ابھی پرسے کی بات آئی ہے تو ایک بات ہم عرض کرتے ہوئے جائیں یہاں پر، انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام بھی ہو آج کی مجلس سے. وہ یہ کہ پرسا گھر والوں کے دکھ کو کم کرنے کے لیے ہے، دکھ کو بڑھانے کے لیے نہیں. جب تک آپ احساس کر رہے ہیں کہ ہمارا پرسا گھر والوں کے دکھ کو کم کر رہا ہے، پرسا بھیجیں. لیکن جس دن سے احساس ہو گیا کہ گھر والوں کے دکھ کو بڑھا رہا ہے، اس دن سے پرسا بھیجنا بند کر دیں. 1 دن 2 دن 3 دن کا پرسا ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوں گے، گھر والے دلوں کو ان کے داغ پڑے ہوئے ہیں، ان کے والد کے انتقال پر، ان کے بھائی کے انتقال پر، ان کے بیٹی کے انتقال پر. دوسرے رشتہ دار آتے رہیں گے، ٹائم پہ کھا کے چلے جائیں گے. گھر والوں کو معلوم ہے کہ کیا قیامت ہم پر آئی ہوئی ہے. تو یہاں پر اب دکھ نہیں ہے، دکھ ان کا دور نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کو دکھ مل رہا ہے. تو پرسا دکھ دور کرنے کے لیے ہے، دکھ دینے کے لیے نہیں. غم دور کرنے کے لیے ہے، غم بڑھانے کے لیے نہیں. تو جب تک احساس کریں ہمارے مومنین مومنات، پرسا بھیجیں آپ. جب آپ احساس کر رہے ہیں کہ گھر والوں کو ہمارے پرسے سے ان کا غم ہلکا ہو رہا ہے، ان کو دکھ دور ہو رہا ہے، تو بھیجیں. لیکن جب احساس کریں کہ نہیں، اب یہ جو فائدہ ہے وہ نہیں مل رہا ہے، تو سٹاپ کر دیں. تو جو کام باقیات الصالحات ہیں، ان میں سے ایک کام ہے سروس کرنا پبلک کے لیے، سروس کرنا، خدمت کرنا انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے خدمت کرنا یہ ایک باقیات الصالحات ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیں، صبح سے جب ہم پوسٹر دیکھ رہے تھے یہ ٹاپک لے کے، تو بار بار ہمارے ذہن میں خیال آ رہا تھا. اب یہاں پر ان کے فرزندوں میں سے 2 فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، جناب غلام حسین صاحب، جناب صفدر حسین صاحب. آپ بہتر جانتے ہیں، جب آپ کے والد زندہ تھے تو وہ زمیندار تھے، زمین تھی ان کی بے شک. تو آپ نے پوسٹر پہ جب لکھا الحاج سید سجاد علی، تو سائڈ میں آپ نے لکھا پریزیڈنٹ آف انجمن جعفریہ فرام 1930 to 1970. کیوں آپ نے نہیں لکھا کہ اتنے ایکڑ ان کے پاس زمین تھی؟ کیوں نہیں لکھا آپ نے کہ اتنے ان کے بچے تھے، اتنے بیٹے ان کی بیٹیاں تھی، اتنی ان کی پراپرٹی تھی، ان کا پیسہ تھا؟ دیکھیں، وہ ٹیمپرری زینت کو ذکر نہیں کیا آپ نے، پرماننٹ زینت کا ذکر کیا. خدمت، قوم کی خدمت، انسانوں کی خدمت ایک ایسا ہے جو ان کے زندگی میں بھی ان کو عزت دے رہی تھی. آج ان کے انتقال کے 43 سال بعد بھی آپ لوگ افتخار سے ان کے پوسٹر کے کنار میں لکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ آف انجمن جعفریہ فرام 1930 to 1970. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقیات الصالحات ہے، یہ اوریجنل زینت ہے، یہ واقعی زینت ہے جو آج بھی ان کے لیے ایک سٹار دے رہی ہے.
آج بھی ان کے لیے ایک افتخار، ہمارے لیے ایک پیغام ہے یہ، مخصوصاً جوانوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کہ ساری دوسری چیزیں آنکھ بند ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا دیکھ بھال کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا، انسانوں کا درد بانٹنا، انسانوں کے دلوں کو خوشیاں دینا، یہ وہ چیز ہے جو 43 سال بعد بھی افتخار کے ساتھ ان کے نام کے بازو لکھا جاتا ہے، افتخار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ باقیات الصالحات میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ ایک دو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے حدیث کی ذیل میں۔ چھٹے امام سے حدیث ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر مومن کی زندگی میں 8 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک ایک کر کے امام نے گننا شروع کیا، یہ 1 2 3 4 5۔ 8ویں چیز جو امام نے بتائی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اگر 8 چیزیں بھی بتائیں گے ہم ٹائم زیادہ لگ جائے گا، ہم نے 7 کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اپنے تیاری کے حساب سے ہم نے اسی چیز کو لیا جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی۔ 8ویں چیز جو امام نے بتایا، بدنہ منہ فی تعب، کہا کہ مومن کی نشانیوں میں سے، یا مومن کو چاہیے کہ اگر اپنی کوالٹی بڑھانا چاہتا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، 8 چیزیں اپنی زندگی میں عادت بنا لے، جن میں سے ایک بدنہ منہ فی تعب، اس کا بدن اس کے وجہ سے پریشانی میں ہو، بدن پریشانی میں ہو اور لوگ راحت میں ہو۔ خود کا بدن کیا ہو؟ تکلیف میں ہو، درد میں ہو، لوگ آرام میں ہوں، راحت میں ہوں۔ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں، خدا انشاءاللہ ہر بلا مصیبت سے وطن کو دور رکھے، ایسے بزرگوں کی یاد، جو مجلس جن بزرگوں کی یاد میں ہو رہے ہیں، ان کی خدمتوں کے سائے میں انشاءاللہ، کہ کووڈ کے وقت جو جوانوں نے خدمت کی، کیا ان کے بدن کو تھک، جو واقعاً آدمی جس کو ٹیبلٹ لیتا ہے، کچھ مینٹلی درد ہیں، پیسہ نکال کر، کچھ مینٹلی درد ہیں، پیسہ نکال کر دینا آسان نہیں ہے، تو اب پیسہ نکالنا ایک درد، اس کے گھر تک جانا دوسرا درد، پھر وہاں گئے تو ہو سکتا کبھی نہیں، آج آ گئے، یہ دکھاوے کے لیے آتے ہیں، یہ جو باتیں ہوتے ہیں ان باتوں پر صبر کرنا تیسرا درد۔ یہ سارے دردوں پر انسان اپنے بدن کو تکلیف دے لیکن دوسروں کو راحت دے، دوسروں کو راحت دے، تو یہ خدمت خلق ہے۔ تو آج جتنے بھی جائیں آپ، صدر انجمن جعفریہ جو رہ چکے ہیں، آپ جائیں ملاقات کر کے ان سے پوچھیں کہ آپ جو صدر ہیں، یہ صدر رہنا آسان کام ہے یا مشکل کام؟ وطن کے لیے ایک سخت کام ہے انجمن کی صدارت اور پریزیڈنٹ کا عہدہ لینا، ٹھیک، اس لیے کہ سارے لوگوں کی امید گاؤں کے، وطن کے امنیت کی، سیکورٹی کی، کامیابی کی، ہر چیز کی امید جو ہے صدر پہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 1-2 سال میں جو بھی صدر بنتا ہے بدن کو بہت تکلیف دیتا ہے، وہ راتوں کو جاگنا پڑے گا، دن میں تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ 2-3 سال میں جب لوگ تکلیف اتنی اٹھا رہے ہیں تو اگر کوئی انسان 40 سال صدر بن کے زندگی کرے تو کتنی تکلیف ہوگی ان کو۔ بدنہ منہ فی تعب، اس کا بدن اپنے سے تکلیف میں ہو، والناس منہ فی الراحہ، لیکن لوگ ان سے دوسرے تیسرے کام جو انہوں نے خدمت کی ہے قوم کی، جو اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو ہمارے لیے مخصوصاً جوانوں کے لیے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں جوان، یہ فرض کریں، یہ سنیں غور سے انشاءاللہ۔ ایک ہمارے ایک مرجع گزرے ہیں جن کا نام محمود مدرسی یزدی، محمود آیت اللہ محمود مدرسی یزدی، انہوں نے اپنے ایریے میں پبلک ٹوائلٹ بنانے کا کام شروع کیا، کھڑے ہو کر کانٹریکٹ لے کے، خود کا پیسہ ڈونیٹ کر کے انہوں نے ایک زمین خریدی، زمین خرید کے پبلک ٹوائلٹ بنانا انہوں نے شروع کیا۔ اب چھوٹے کوئی رینج کا آدمی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک مجتہد تھے اپنے زمانے کے۔ اب وہ جا کے کھڑے ہوتے تھے
مٹی منگوا رہے ہیں، اینٹیں منگوا رہے ہیں، سیمنٹ منگوا رہے ہیں، مزدوروں سے بات کر رہے ہیں، ان کا حساب دے رہے ہیں، ان کا حساب کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہاں سے گزرتے گزرتے کہا کہ جناب سارے بڑے بڑے لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، عاشقخانے بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، اب سارے کاموں کو چھوڑ کے کہاں آ گئے آپ؟ ٹوائلٹس کو کیوں آ گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا 3 مسجدیں ہیں، 4 عاشقخانے ہیں، 2 مدرسے ہیں، ٹوائلٹس نہیں ہیں. مجھے چاہے لوگ یاد کریں یا نہ کریں، کچھ بھی کریں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت میں پوری کروں گا، چاہے لوگ کچھ بھی جان لیں، کچھ بھی کہہ لیں. ایک بہت بڑی شخصیت تھی. تو ہمیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، خدمت کے لیے صرف وہ مشہور جگہوں پر جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان جگہوں پر جا کے خدمت کرنے کی کوشش کریں جہاں کوئی آنے کی امید نہیں رکھتا. آج بڑے بڑے اداروں میں، بڑے بڑے جگہوں پر خدمت کرنے کے لیے ہر جوان نئے نئے جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ لڑتے ہیں کہ ہمیں فلاں ادارہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں، فلاں ادارہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے زیادہ ان کا آنا جانا ہے. لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو اس کے پیچھے ہونے ہیں، کونے میں، گوشوں میں ہونے ہیں، وہاں پر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آیت اللہ مدرسی بتا رہے ہیں اگر تمہارے دل میں سچ مچ خدا کی دین اور خدا کے اطاعت میں لوگوں کی خدمت کرنا ہے تو وہ مشہور جگہوں کی تلاش میں نہ رہو، ان جگہوں پر جاؤ جہاں پر کوئی جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا. تو یہ خدمت کا اور باقیات الصالحات ہے، یہ خدمت کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا نتیجہ ہے کہ انسان کے لیے یہ باقیات الصالحات کی شکل اختیار کر جاتا ہے. باقیات الصالحات جب تک رہیں گے اس وقت تک ان کو اجر، ان کو ثواب، خداوند عالم نے جو فرمایا خیر عند ربک ثوابا، تمہارے اللہ کے پاس اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے. مال اور اولاد صرف دنیا کی زینت ہے، ان کے مقابلے میں باقیات الصالحات کا ثواب خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اب انسان جب اپنے زندگی کرتے ہوئے سوچتا ہے، یہاں پر جو ایصال ثواب کے لیے جن مرحومین کا نام لیا گیا ہے، ایک مرحوم الحاج سجاد علی صاحب اور لطیف النساء، ان دونوں کو اگر ہم چاہیں کہ کچھ ذکر خواتین کا بھی ہو جائے، مصائب فاطمہ زہرا کا بھی اور دیگر مصائب بھی، تو ایک ایسے مصائب کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ذکر کریں جس میں دونوں آ جائے، ایک مرد کا بھی ذکر ہو، ایک خاتون کا بھی ذکر ہو. آپ تصور کریں کہ ہم جناب عباس علیہ السلام کو، جناب ام البنین کے بچوں کا جب ہم نام ذکر کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں جناب عباس آ جاتے ہیں. جناب عباس سے چھوٹے 3 بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. جناب عباس سے چھوٹے 3 بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور چاروں بیٹوں کو دیکھیں خدمت کیسی ہوتی ہے، خدمت کیسی ہوتی ہے کہ چاروں بیٹوں کو جناب ام البنین نے یہ کہہ کر پالا تھا کہ آپ کو امام حسین پر فدا ہو جانا ہے، آپ کو امام حسین پر قربان ہو جانا ہے، آپ اپنی جان کو نثار کر دینا ہے امام حسین کے لیے اور امام حسین کے مقصد کے لیے. جب یہ قافلہ گیا تو چاروں بیٹے گئے. جب قافلہ واپس آیا تو جناب ام کلثوم نے یہ پیغام دیا، جو آدمی قافلہ لے آ رہا تھا ساتھ تھا، اس سے بشیر سے کہ جاؤ جا کے اندر شہر میں یہ اعلان کر دو کہ جو قافلہ رجب کے آخر میں مدینے سے نکلا تھا وہ واپس آ رہا ہے. اب معلوم تھا سب کو کہ جو قافلہ رجب کے آخر میں نکلا تھا وہ امام حسین کا قافلہ تھا. تو سب سے پہلے کون؟ جو ان کے رشتہ دار تھے وہ باہر نکلتے. جناب ام البنین بشیر سے پوچھنے لگی کہ قافلہ کہاں پر ہے؟ تو بتایا گیا کہ قافلہ شہر کے نزدیک ہے. تو جناب ام البنین پہنچ گئی اس جگہ پر جہاں پر قافلہ تھا. تو بشیر نے اس مقام پر جب جناب ام البنین پہنچ گئی، قافلہ سامنے ہے، تو قافلے کی طرف بڑھنے سے پہلے جناب بشیر نے ایک بات کہی، اے ام البنین میں آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں، میں آپ کو صبر کی دعوت دیتا ہوں. کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ کے چوتھے فرزند کی شہادت ہو گئی ہے. تو جناب دیکھیں خدمت جو ہوتی ہے کیسے. جناب ام البنین نے فرمایا کہ
میرا چوتھا بیٹا حسین پر قربان، مجھے یہ بتاؤ امام حسین کیسے ہیں، مجھے میرے بیٹے کی خبر نہ دو، مجھے فاطمہ کے زہرا کے بیٹے کی خبر دو۔ کبھی بھی میں آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کے تیسرے بیٹے کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا کہ میرا تیسرا بیٹا بھی حسین پر قربان، مجھے حسین کی خبر دو۔ پھر انہوں نے کہا بی بی آپ کے دوسرے فرزند کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ کہا کہ میرا دوسرا فرزند بھی حسین پہ قربان، مجھے حسین کی خبر دو۔ کہا کہ بی بی آپ کے عباس بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جناب ام البنین نے جب جناب عباس کی شہادت کی خبر سنی تو بیٹھ گئیں، تین بیٹوں کی شہادت سنی، کھڑی ہوئی تھیں، جناب عباس کی شہادت سنی تو بیٹھ گئیں، خاک اٹھایا کربلا کی زمین کی، وہاں کی، مدینے کی، اور سر پہ ڈال کے کہا کہ بیٹا عباس مجھے حسین کی خبر دو۔ کہا کہ حسین بھی شہید ہو گئے تو خاک سر پہ ڈال دیے۔ اب کہنے والی تھی ام البنین کہ عباس میں نے تجھے پالا تھا کس لیے، تو نے حسین کی جان کی حفاظت نہیں کی۔ ابھی جناب ام البنین کے زبان سے یہ جملے نکلنے ہی والے تھے، اتنے میں جو قریب بشیر تھا اس نے کہا کہ بی بی آپ کے فرزند کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے۔ جناب ام البنین نے کہا بیٹا عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ حسین پر ظالموں نے حملہ کرنے کی جرأت کیسے کی، اگر تیرے ہاتھ سالم ہوتے تو کبھی یہ نہ ہوتا، تو کبھی یہ نہ ہوتا۔ یہ خدمت ہے کہ اپنے بچوں کی جان کو ہم شاید دولت کو قربان کرنے میں راضی ہو جائیں گے، لیکن اولاد کی قربانی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لیکن آج بھی ہیں جو اسی کربلا کے شہداء کے مدرسے سے سبق پڑھ کے آج بھی اپنے اندر یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک لبنان میں جب جناب زینب کے روضے پر حملہ کیا جا رہا تھا، 18-20 سال کے ایک جوان کی شہادت ہو گئی، وہاں پر داعش نے ان کی شہید کر دیا ان کو، تو ان کی ڈیڈ باڈی لے کر، لبنان کا رہنے والا تھا وہ جوان، تو ان کی فیملی کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ آپ کے فرزند کی ڈیڈ باڈی جو ہے کل صبح آپ کے گھر پہنچ رہی ہے۔ تو گھر میں سارے پڑوس والے، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے تھے تسلیت پیش کرنے کے لیے۔ جیسے ہی جوان کا جنازہ گھر پہنچا تو یہ انتظام کیا گیا تھا کہ ماں جوان کے جنازے کو نہ دیکھے، اس لیے کہ بم کی وجہ سے پھٹا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، کفن میں لپٹا ہوا تھا جنازہ۔ ماں سے کہا گیا کہ یہ ہمیں اعلان کیا گیا ہے کہ کفن کھولنے کی اجازت نہیں ہے، صرف آپ اوپر ہی سے زیارت کر لیں، ہم لے جا کے دفن کر دیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ماں کو ان کے بیٹے کا زخمی جنازہ دکھانے کے لیے لوگ حفاظت کر رہے تھے کہ نہ دیکھیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جناب زینب، ام کلثوم، امام سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ 70 جنازے بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں کے سامنے، جن کے تنوں سے سروں کو جدا کر لیا گیا ہے، جن کے بدنوں کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا ہے۔ اس کی ماں نے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر شام کا رخ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! شام کا رخ کیا، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ شام کا رخ کر کے فرمایا بی بی زینب مجھے معاف کر دیں، بی بی زینب مجھے معاف کر دیں۔ سب نے کہا کہ اے شہید کی مادر، آپ نے اپنے بیٹے کو شہید کر کے پھر جناب زینب سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا، اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو میں جناب زینب پر قربان۔ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں جناب زینب کی زیادہ خدمت نہ کر سکی، بس ایک ہی میرا بیٹا تھا جس کو میں جناب زینب کی روضے کی حفاظت کے لیے قربان کر سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر الہ پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس مجلس کے ثواب کو، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ان کو ایصال فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، کائنات کی تمام مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا موصوف، آپ نے زحمت کیا اور اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمایا۔ منتظمین کی طرف سے آپ کی خدمت میں، مولانا موصوف کی خدمت میں، ناظرین
اور شعراء ذاکرین مرثیہ خان سب کی خدمت میں فرداً فرداً شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں معروف مرثیہ خان جناب علمدار رضا ذاکر اہل بیت نوحہ